السلام علیکم دوستو۔ قدیم زمانے میں روٹھے ہوئے دیوتاؤں کو منانے اور انہیں خوش کرنے کے مختلف طریقے دنیا بھر میں رائج تھے، جن میں سب سے مقبول طریقہ ہیومن سیکریفائز یعنی انسانوں کی قربانی کا تھا، جو خصوصاً معصوم بچوں یا نوجوان کنواری لڑکیوں کی قربانی کی شکل میں دی جاتی۔ اسلام کی آمد سے قبل دنیا کے مختلف خطوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو الگ الگ طریقوں سے موت کے گھاٹ اتارا جاتا، جن میں ان لڑکیوں کو سمندر یا دریا میں بہا دینا، کسی وحشی جانور کے سامنے پیش کر دینا، زندہ جلا دینا یا پھر زندہ دفن کر دینا عام طریقے تھے، اور یہ عمل بد انجام دیتی مختلف قوموں کے مقاصد بھی مختلف ہوا کرتے، جیسے کسی قحط سے نجات، کسی جنگ میں فتح حاصل کرنا، یا پھر کسی روٹھے دیوتا کو منا کر آنے والے عذاب سے بچنا۔ جہاں دریاؤں یا سمندروں کے کنارے بسنے والی بعض قومیں نوجوان اور حسین کنواری لڑکیوں کو سمندر یا دریا برد کر دیا کرتیں، وہیں دنیا میں چند ایسی قومیں بھی تھیں جو آتش فشاں پہاڑوں کے نزدیک یا ان کے دہانوں پر رہا کرتیں۔ یہ آتش فشاں ایک پوشیدہ بم کی طرح سالوں خاموش رہتے، لیکن جب ان میں آواز پیدا ہوتی تو اس کے ارد گرد بسنے والے افراد یہ گمان کرتے کہ اب آتش فشانی دیوتا ان سے ناراض ہو چکا ہے، جو کسی بھی لمحے ان کے سروں پر آگ کی بارش کر دے گا، جس سے بچنے کا طریقہ وہ اس دیوتا کو خوش کرنے اور اس کا پیٹ بھرنے کو قرار دیتے۔ اور ان تہذیبوں میں آتش فشانی دیوتاؤں کی محبوب غذا ایک کنواری لڑکی تسلیم کی جاتی، چنانچہ اس بستی کے ہزاروں خیر خواہ مل کر اس لڑکی کو زبردستی ایک اذیت ناک موت مرنے اس آتش فشاں کے دہانے میں جھونک آتے، اور کہیں وہ لڑکی ہنسی خوشی سج دھج کر دیوتا کی خوشنودی کی خاطر خود ہی اس کے پاس چلی جاتی۔ ابلتے ہوئے لاوے میں زندہ کنواری لڑکیوں کو ڈالنے کی یہ رسم ان پولینیشین یا امریکی تہذیبوں میں عام تھی، جو آتش فشاں پہاڑوں کے ارد گرد رہا کرتیں، جبکہ دوسری طرف دنیا کی بعض تہذیبیں جو کسی دریا یا سمندر کے کنارے رہا کرتیں، وہ بھی کسی مخصوص دیوی یا دیوتا کے اعزاز میں حسین کنواری لڑکیوں کی قربانی دینا ایک مقدس عمل خیال کرتیں۔ ان تہذیبوں میں دریائے نیل کے ارد گرد بسنے والے لوگ یعنی اہل مصر خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جہاں نیل نامی یہ دریا اس سرزمین کو سیراب کر کے زرخیز بناتا ہے اور اپنے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ وہیں یہ دریا ان گنت معصوم اور کمسن لڑکیوں کو زندہ نگلنے کا بھی دعوے دار ہے۔ نامعلوم ادوار سے اس دریا میں انسانی قربانیاں دی جاتی رہی ہیں، جو اسلام کی آمد تک جاری تھیں۔ اہل مصر ہر سال اپنے درمیان موجود سب سے حسین اور خوبصورت لڑکی کو دریائے نیل کی دلہن منتخب کرتے، اس لڑکی کا خوب بناؤ سنگھار کیا جاتا، مہنگے زیورات اور عالی شان لباس زیب تن کر کے اس لڑکی کو باور کرایا جاتا کہ وہ اپنی ہمجولیوں کے مقابلے کہیں زیادہ خوش نصیب ہے، اور پھر ہزاروں افراد اسے چھوڑنے دریائے نیل تک آتے، جہاں اسے دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا، اور یہ معصوم ایک افسانوی دیوتا کی خوشی کی خاطر ڈوب کر مر جاتی۔ قدیم اہل مصر یہ عمل آئزس نامی دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے، جو مصری دیوتا ہورس کی ماں اور اوزائرس کی بیوی تھی۔ قدیم اہل مصر کے مطابق یہ دیوی نیچر یعنی ماحولیات کی دیوی تھی، دنیا کے دیگر دریاؤں کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کو بہانا اور اسے روک دینا اسی دیوی کے اختیار میں تھا، چنانچہ اہل مصر اسے خوش کرنے کی خاطر نوجوان لڑکیوں کی قربانی دیا کرتے تاکہ یہ دیوی دریائے نیل کی روانی برقرار رکھے۔ یہ رسم کب اور کس دور سے جاری تھی، اس معاملے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے، البتہ قدیم افسانوی داستانیں اس زمن میں بیان کرتی ہیں کہ دریائے نیل جو دیوتا پوسائیڈن کا بیٹا تھا، اس کا پرانا نام کچھ اور تھا۔ ایک مرتبہ ایجپٹس نامی بادشاہ جو کسی دوسری سرزمین سے آیا تھا، مصر کا حکمران بن بیٹھا، جس کی وجہ سے مصر میں بڑے پیمانے پر
خانہ جنگی اور خون ریزی ہوئی۔ ان وجوہات کے باعث دریائے نیل نے بہنا بند کر دیا اور پورا مصر شدید قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ اس دور کے مذہبی کاہن نے بادشاہ ایجپٹس کو اس قحط سے بچنے کا یہ راستہ بتایا کہ اگر وہ اپنی حسین و جمیل بیٹی کو خشک دریا کے سامنے ذبح کر دے تو یہ دریا دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ بادشاہ ایجپٹس نے اس کاہن کے مشورے پر اپنی جوان سال کنواری بیٹی کی قربانی دے دی اور یہ دریا دوبارہ جاری ہو گیا، لیکن اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کے غم میں کھانا پینا ترک کر دیا اور بالآخر ایک دن اسی دریا میں کود کر اپنی جان دے دی۔ تبھی سے اس دریا کو ایجپٹس کہا جانے لگا۔ رومی مورخین کے مطابق یہ واقعہ ہی دریائے نیل کی دلہن نامی رسم کا موجب بنا اور اسی دور سے جب بھی یہ دریا خشک ہوتا تو یہاں کنواری لڑکیوں کی قربانی دینے کا رواج عام ہو گیا۔ اس واقعے میں کتنی سچائی ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن کنواری لڑکیوں کو دریا برد کر دینے کی یہ رسم ایک کھلی حقیقت تھی جو ایک انجان دور سے عمل میں تھی۔ حیرت انگیز طور پر یہ رسم صرف قدیم اہل مصر اور اہل روم کے دور حکومت میں ہی نہیں بلکہ اس دور میں بھی جاری رہی کہ جب اس خطے یعنی مصر میں کاپٹک کرسچنز یعنی قبطی عیسائیوں کا غلبہ رہا۔ یہ لوگ بھی دریائے نیل کی روانی کو برقرار رکھنے کی خاطر اس رسم کو ہر سال ایک خاص مہینے کی خاص تاریخ میں ایسے ہی ادا کرتے رہے جیسے ان سے پچھلے لوگ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوا تو مصریوں کے اس خاص مہینے میں چند افراد مصر کے مسلمان گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اپنے دستور اور قربانی کی اس رسم سے آگاہ کر کے ان سے اس کی ادائیگی کی اجازت مانگی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ظلم اور جہالت گردانتے ہوئے انہیں سختی سے منع فرما دیا، لیکن اگلے 3 مہینوں میں یہ دریا اس حد تک خشک ہوا کہ مقامی لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ جواب میں حضرت عمر نے ایک پرچہ ارسال کیا اور کہا کہ اسے میری جانب سے دریائے نیل میں ڈال دو۔ اس پرچے میں درج تھا، امیر المومنین عمر بندائے خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر خدائے واحد کی ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ اس پرچے کے دریائے نیل میں ڈالنے کے اگلے ہی دن دریا میں پانی کی سطح 16 کیوبک میٹر تک بلند ہو چکی تھی اور اسی سال صدیوں سے چلی آ رہی یہ جاہلانہ رسم اپنے انجام کو پہنچی۔ البتہ مصریوں کے اس خاص مہینے یعنی جون میں آج بھی دریائے نیل پر سالانہ فیسٹیول کا انعقاد ہوتا ہے، کشتی رانی کے مقابلے ہوتے ہیں اور ایک میلے کا سما ہوتا ہے، لیکن پھر کبھی کوئی معصوم لڑکی اس دریا کی بھیٹ نہ چڑھی۔ کچھ مورخین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کی اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ دریائے نیل کی دلہن نامی یہ رسم اور اس جیسی جاہلانہ اور ظالمانہ رسموں کا اختتام اسلام کی آمد کے سبب ہی ممکن ہوا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔